بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ورثے میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا حصہ اس کی اولاد کے لیے رکھا گیا ہے، اور اولاد سے مراد صرف بیٹے نہیں، بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اولاد صرف وارث نہیں ہوتی، بیوی بھی وراثت کی وارث ہوتی ہے۔ ماں اور باپ کا بھی حصہ شریعت نے رکھا ہے۔ اولاد نہ ہو تو باقی رشتہ دار بھی اس میں شراکت دار ہوتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، وہ نہ تو ہمارا عنوان ہے اور نہ ہی اس کے احکام کسی ایک شخص کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، بلکہ میراث کے احکام ہر شخص کے لحاظ سے الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف اس کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کچھ لبرل لوگ تو روشن خیال کہتے ہیں، میں کئی دفعہ روغن خیال کہتا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، ہم مساوی حقوق دیتے ہیں، اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے، اور جدید زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ برابر اور مساوی حصہ ہو۔ اسلام نے آدھا حصہ رکھا ہے، معاذ اللہ، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اسلام نے دیکھنے میں تو بیٹے کا حصہ زیادہ اور بیٹی کا کم رکھا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے۔ بیٹی کا حصہ، یہ آپ کو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ میڈیا کا زمانہ آیا ہے نا، دنیا ایک گلوبل ویلج بن گئی ہے۔ اب ہمارے بچوں سے اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، بالخصوص یونیورسٹی کالج کا جو طبقہ ہے ان کو الجھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان اپنا اور ملت کا یہ کرتے ہیں کہ سیدھا معاذ اللہ دین پر یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ، دیکھیں نا، بیٹی کا حصہ تو تھا ہی نہیں۔ اسلام نے بیٹی کا حصہ آدھا رکھا ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل رکھا ہے۔ لیکن میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو بیٹی کا حصہ زیادہ ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ بیٹی کا حصہ تو رکھا گیا ہے، پر بیٹی کے ذمہ حق کوئی نہیں رکھا گیا۔ بیٹی کا حصہ رکھا گیا ہے، پر اس کی ذمہ داری، بیٹی جب تک بیٹی ہوگی تب تک باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ بیوی ہوگی پھر وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جب وہ ماں ہوگی پھر وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ کوئی چیز نہیں لگائی گئی، اس پر ضرور توجہ کرنی ہے آپ حضرات۔ عورت کے ذمہ کوئی چیز، دیکھیں نا، نان نفقہ شریعت میں خامند کی ذمہ داری ہے۔ رہنے کو مکان دے گا، پہننے کو کپڑا دے گا، عورت کی ضروریات کا خیال رکھے گا۔ ڈیوٹی کس کی؟ خامند کی۔ اور جب اس سے قبل وہ اپنے باپ کے گھر میں تھی تو ڈیوٹی کس کی تھی؟ والد کی۔ والد اس کو کپڑے لے کے دے گا۔ والد، کسی جگہ شریعت میں یہ موجود نہیں ہے کہ بیٹی خود جا کے کما کے لائے گی، باپ کی ذمہ داری۔ اور جب شادی ہو گئی تو پھر خامند کی ذمہ داری، اور جب وہ ماں بن گئی تو پھر تو میرے محبوب نے کمال ہی کر دی۔ فرمایا بیٹا جب جنت ڈھونڈنے نکلے گا تو اسے ملے ہی ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر وہ ذمہ داری۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا سب سے قیمتی پیسہ کون سا ہے جو میں خرچ کروں تو مجھے سب سے زیادہ اجر ملے؟ تو محبوب نے فرمایا جو تو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا اجر تجھے سب سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو عورت کی کوئی ذمہ داری، لیکن اس کا حصہ شریعت نے پھر بھی اور دیکھیں کئی جگہوں پہ رکھا ہے۔ اگر بیوی ہے تو 8واں حصہ ہے، بیوی کا بھی 8واں حصہ، بولیں تو صحیح نا۔ خامند کی جائیداد میں بیوی حصے دار ہے، ماں ہے، تو بعض مسائل میں بعض اوقات چھٹا حصہ ماں باپ کا بھی موجود ہے، اور بیٹی ہے تو 1/3 حصہ اس کا بھی موجود ہے۔ تو حصہ بیوی کا ہر جگہ پہ ہے۔ وصیت ماں بھی جائیداد میں، بیٹے کی جائیداد میں حصہ ہے۔ وصیت بیوی کے خامند کی جائیداد میں بھی حصہ ہے، اور وصیت بیٹی کے باپ کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ اس کا ہے، پر اس کی ذمہ داری۔ تو پھر بتائیے اسلام نے زیادہ دیا ہے کہ کم دیا ہے؟ ڈیوٹی تو مرد کی زیادہ ہے، نان نفقہ بھی اس نے دینا ہے، خیال بھی اس نے رکھنا ہے، عورت کا حصہ۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے لبرل لوگوں کا، ایک معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ اسلام نے بھی حصہ رکھ دیا، قانون نے بھی حصہ
رکھ دیا ہے لیکن کوئی حصہ دینے کو تیار کیوں جی؟ اللہ نے رکھا نہیں ہے بیٹی کا حصہ، بیٹی حقدار نہیں، تو حصہ صرف اس کا نہیں ہے جس کی 1.5 مربع زمین ہے، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ۔ یہ غور سے سنے بات، ہمارے ہاں بہت بڑا اس کو تانا سمجھا جانے لگا ہے کہ بیٹی حصہ لینے آ گئی، بہن نے مطالبہ کر دیا کہ میرا حصہ دو، پھوپھی نے حصہ مانگ لیا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ او بھائی پھوپھی تھی تو حصہ لینے آئی ہے نا، پھوپھو تھی تو حصہ لینے آئی، اور اگر تمہاری بہن تھی تو اللہ نے اگر اسے بہن بنایا ہے تو حصے دار بھی بنایا ہے، اور اگر بیٹی بنایا ہے تو رب نے اسے حصے دار بھی بنایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑے شرم کی بات، بہت بڑے۔ اب تو کوئی کچھ سیانے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں، وہ شادی سے پہلے بیٹیوں سے سائن لے لیتے ہیں، شادی سے پہلے بیٹی سے سائن۔ اور جب ہمارا حال یہ ہے کہ جب داماد کو ہم رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم بچی کے سسر کو رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے سب سے پہلے جی ٹی روڈ والی دکانیں دکھاتے ہیں، اے بھی ساڑیاں نے اللہ دے فضل نہ، اور پھر اس کو پچھواڑے والی حویلی بھی دکھاتے ہیں، الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ کا، 2-3 مکان میں نے کرائے پہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں اسے سنائیں، یہ بھی اس کو کہا کہ کچھ تو میں نے خود کاروبار کیا ہے، کچھ میں نے 2-3 دوستوں کے ساتھ بھی کچھ فیصد میں بھائی وال ہوں، پارٹنر ہوں، شراکت داری ہے میری۔ یہ ساری کہانیاں کیوں سنائی آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں داماد لالچی ہو گیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی بیٹی کا سسر جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو یہ داستانیں کس نے سنائی تھی؟ یہ باتیں کس نے چھیڑی تھی؟ تو بھائی پہلے چھیڑتے ہو، پہلے اسے دعوت دیتے ہو کہ آ بیل مجھے مار، اور جب تم نے یہ چیزیں دکھا کے رشتہ کرایا تھا، اب کیوں کر کے کہتے ہو کہ وہ مطالبہ نہ کرے؟ اور بیٹیوں سے پہلے سائن لے لیے، اور اگر بیٹی بیچاری آتی نہیں کیونکہ پہلے دن، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس سب کے اندر الجھ بیچاری بیٹی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نے رشتہ دکھایا تھا تو ہم نے داماد کو کہا تھا کہ یہ مکان بھی، یہ جائیداد بھی، یہ سارا کچھ میرا ہی ہے۔ 4 بھائی جو آپس میں مل کے کبھی ایک دن بھی روٹی نہیں کھاتے، وہ جب رشتہ دیکھنے والا آتا تو کہتے جی کٹھے ہیں جی، اللہ کے فضل سے کاروبار کٹھا ہی ہے، حالانکہ کبھی کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی الا ماشاءاللہ۔ یہ ساری کہانیاں سنا دی، بڑے بھائی کا کاروبار بھی دکھا دیا، چھوٹے کی دکان بھی دکھا دی۔ اب وہ بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میرا ابا یہ کام کر رہا ہے، اور داماد کو اور اس کے والد کو یہ سارے لالچ پہلے سے دے دیے۔ اب وہ چونکہ لالچ سے اس نے شادی کی تھی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا چل لا پھر اپنے ابے سے ایک دکان۔ جب وہ لالچ سے شادی کرتا ہے تو ٹھیک شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی اسے ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور بڑی ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے، کہتا لا اب لے کے آ۔ اب وہ جب جا کے کہتی ہے کہ جناب لاؤ میرا حصہ، تو ابا جی کہتے ہیں تینوں دیاں گے تو پھر دوسریاں نو بھی دیاں گے، تو سارے مطالبہ کریں گے، تجھے دیں گے تو باقی بھی مانگیں گی۔ اب خامد بھیج رہا ہے اور والد دے نہیں رہا، بلکہ والد الٹا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اسے وہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تو بتائیے اس سارے معاملے میں نقصان کس کا ہوا؟ بولیے۔ تو یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لالچ بناؤ ہی نہ، یہ رنگ اپناؤ ہی نہ، یہ انداز سکھاؤ ہی نہ، یہ طور طریقے بتاؤ ہی نہ۔ آپ یقین کریں 1-2 معاملات میں رشتے کرانے والوں سے ملاقات ہوئی، کچھ بچوں کے رشتے کرنے تھے تو بعد رشتے کرانے والوں سے گفتگو ہوئی، تو وہ رشتے کا بتاتے کہتے ہیں جی ایک رشتہ ہے ایک بچی کا، اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ تو میں فوراً کہتا ہوں کہ رشتہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تو کار کا پیغام تم نے پہلے سنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی دینی ہے، نہیں یہ پہلے پیغام دے دیا، اور بچی کے نام ایک سوسائٹی میں مکان بھی ہے، شریعت نے بچی کا حصہ رکھا ہے، باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ۔ بولیے سارے بولیے۔ چلو جنہاں نہیں بھی پروگرام دین دو بھی منو تے صحیح نہ، اللہ نے بچی کا حصہ، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ، اور اس کی اہمیت ہے، دین نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو بیان۔ والد اپنی قبر وزنی نہ کرے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیٹے تیرا زیادہ ختم نہیں دلائیں گے تیرے بعد، بیٹیاں زیادہ دلائیں گی۔ اور ایک بات اور کر دوں تو میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے، بیٹا اگر دعا کبھی مانگے گا بھی تو رسمی مانگے گا، اور بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جب بھی دعا مانگے گی رو کے مانگے گی، وہ رو کے مانگے، اس کی دعا اللہ
کہ قرب کے قریب ہوگی تو بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟ جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ سیدھی سیدھی جنت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کب تک؟ پہلے زمانے میں سخت بات کرنے لگا ہوں پر میری مجبوری ہے، پہلے زمانے کے باپ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کر دیتا ہے۔ یہ بتائے یہ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے؟ پچھلے زمانے کا باپ بیٹی دفن کرتا تھا، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کرتا ہے، بیٹی سے پیسے چھپا کے رکھتا ہے، وہ بیٹی سے جائیداد چھپا کے رکھتا ہے، وہ خرچے بتاتا ہے۔ تو بتا، وہ بیٹی دفن کرتا تھا تو اس کا حصہ دفن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں سے مماثلت کر رہا ہے معاذ اللہ، جو بیٹیوں کو دبا جاتے تھے۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، بیٹی کا حصہ دے، اسے نواز، اس کی طرف توجہ کر۔